کے خلاف اس کے نظام غیبی کا امت کے ساتھ امت کے موافق ہو جانا، اللہ کے غیبی نظام کا اس کی عادت اور اس کی سنت کے خلاف امت کے ساتھ ہو جانا، یہ نصرت ہے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، ہم تو ابھی نصرت اس کو کہتے ہیں کہ اسباب میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، نہیں، نصرت کہتے ہیں جس سے سب کو فائدہ پہنچے۔ حضرت جابر کے یہاں سب خندق والوں کی دعوت ہے۔ یہ دعوت کس کی طرف سے ہے؟ یہ جابر کی طرف سے نہیں ہے، یہ دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ جو نصرت نبی پر نازل ہوگی وہ نصرت ان کی پوری امت پر آئے گی، جو امت اجابت ہے کہ چلو جابر کے یہاں کھانا ہے، کہ کتنا کھانا، کہ 3 آدمیوں کا کھانا ہے، کہ تم سب چلو۔ کرامت ہوگی ولی کے ساتھ، کرامت امت کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن نبی پر جو نصرت آئی میرے دوستو، اس سے فائدہ سب کو پہنچا۔ ان نصرتوں کا دروازہ بند ہے، ان نصرتوں کا دروازہ بند ہے۔ اور بند کیوں ہے؟ بند اس لیے ہے کہ اب محنت علاقائی اور قومی ہو رہی ہے، خود کام کرنے والوں میں علاقے تقسیم ہوں گے، یہ میرا محلہ، یہ تمہارا محلہ، یہ میرا حلقہ، یہ تمہارا حلقہ۔ میرے دوست بزرگوں، علاقائیت یا حلقے، ان کی حیثیت خندق کی تقسیم سے زیادہ نہیں ہے۔ خندق کو جو تقسیم کیا گیا ہے وہ سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ ہمارے کام میں جو حلقے بنے ہوئے ہیں یہ صرف سہولت کے لیے ہیں، یہ حلقے اس لیے نہیں ہیں، یہ حلقے اس لیے نہیں ہے کہ تم اپنا حلقہ دیکھو ہم اپنا حلقہ دیکھیں۔ آئے گی تو یوں کہیں گے تمہارے حلقے میں پیش آئی ہے۔ اب محنت علاقائی اور قومی اور زبان اور رنگ کی بنیاد پر نہ ہوگی، اب جو محنت ہوگی میرے دوستو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ایک وقت میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو کیا ہوگا کہ ایک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی من حیث الامہ، ایک امتی سارے عالم کے اعتبار سے سوچے گا۔ اب جو نصرت آئے گی میرے دوستو، وہ نصرت آئے گی اجتماعی اور وہ نصرت آئے گی عالمی۔ اگر ایک مسلمان امریکہ میں ہے تو اللہ اس کی وہاں مدد کرے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ جو مسلمان کام کے ماحول میں آ گئے انہی کی مدد ہوگی، کہ نہیں، جس طرح اللہ کی طرف سے نہ ماننے والے پر عذاب آتا ہے، وہ عذاب کی جگہ نہ ہو تو اس کا عذاب کا حصہ اس کی جگہ پر پہنچے گا، اسی طرح جب امت دعوت کی محنت پر آئے گی تو جو نصرت مجموعے کی ہوگی، افراد کی نصرت، ان کے حصے کی نصرت وہاں پہنچے گی۔ کہ نصرت کس طرح ہوئی؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے مددیں آئیں وہ خلاف عادت آئیں، ان نصرتوں کا اب تو کام کرنے والے بھی اس سے مایوس ہیں کہ بھائی جو ہوگا اسباب میں ہوگا۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کھانے برکت ہو جائے گی کہ نہیں، تو 4 مہینے کی جماعت نکلے گی، پیسے گنیں گے اور تول کر چاول بھر لیں گے کہ بھئی ایک آدمی کی اتنی خوراک، ایک آدمی کی اتنی خوراک، ایک آدمی کا اتنا خرچہ، اتنا خرچے سے حساب لگا لیں گے بیٹھ کر کہ تم اتنے روپے لے چلو۔ یعنی یقین کی تبدیلی مقصود ہی نہیں۔ اب سارا کا سارا مجھے تو ہوتا ہے بیٹھ کے مشورے میں، جب یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ بھئی یہ جماعت فلاں ملک میں 15,000 روپے خرچ ہے، 12,000 میں اس کا کام نہیں چلے گا۔ یعنی اس کا یقینی نہیں کہ اللہ رب العزت خلاف عادت، اس لیے کہ ہم نے تو اپنے یقین کی خرابی سے اللہ کی قدرت کو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کو قدرت کہتے ہی نہیں جو اسباب میں ہی ظاہر ہونے کی پابند ہو، اس کو قدرت کہتے ہی نہیں جو اسباب میں ظاہر ہونے کی پابند ہو۔ قدرت تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اسباب پابند ہو، جو اسباب کی پابند نہ ہو۔
قدرت تو کہتے ہی اس کو ہیں. اب اللہ کی طرف سے جو نصرت اور مدد آئے گی میرے دوستوں بزرگوں، وہ یاد رکھو وہ ان بنیادوں پر آئے گی جن بنیادوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈال گئے. اب علاقائیت اور قومیت کی بنیاد پر امت کی مدد نہ ہوگی. دیکھو بات یہ ہے کہ محنت ہے ایک اور میدان ہے اس کے 3. محنت ایک ہے، میدان 3 ہے. محنت ایک ہے، یہ محنت ایک ہے، میدان 3 ہے. محنت ایک کیا ہے؟ محنت یہ ہے کہ دین زندگیوں میں آ جاوے. محنت یہ ہے. دیکھو میرے دوستو بزرگوں، ہر انسان کے ساتھ 2 چیزیں ہیں. ہر انسان کے ساتھ 2 چیزیں ہیں. ایک اس کی ضرورت، ایک اس کی ذمہ داری. ایک اس کی ضرورت، ایک اس کی ذمہ داری. تاجر کے ساتھ 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک اس کی ضرورت، ایک اس کی تجارت. ملازم کے ساتھ 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک اس کی ضرورت، ایک اس کی ملازمت. ہر ایک کے ساتھ یہ 2 چیزیں ہیں. ہر ایک کے ساتھ اس کا کھانا، اس کا کپڑا، اس کی ضرورتیں، یہ اس کی ضرورت ہے. ایک اس کے ساتھ اس کے اوپر ذمہ داری ہے. کسی نے اپنی ذمہ داری تجارت کو بنایا ہوا، کسی نے زمینداری کو بنایا ہوا، کسی نے ملازمت کو بنایا ہوا. تو ایک ضرورت ہے، ایک ذمہ داری ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہی 2 چیزیں. بالکل اسی طرح ہر امتی کے ساتھ 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک اس کی ضرورت، ایک اس کی ذمہ داری. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت دین ہے. ضرورت کیا ہے؟ دین ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. دین ضرورت ہے. لیکن ذمہ داری وہ کیا ہے؟ یہ کہیں کہ ذمہ داری دعوت ہے. دین ضرورت ہے، ذمہ داری دعوت ہے. جیسے یوں کہہ دو کہ کھانا ضرورت ہے، تجارت ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر یوں کہہ دو کہ کھانا ضرورت ہے، ذمہ داری تجارت ہے. کھانا ضرورت ہے، حکومت ذمہ داری ہے. بالکل اسی طرح دعوت ذمہ داری ہے اور دین ضرورت ہے. جو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوا کرتی. جو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوا کرتی. یقینی بات ہے کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، تمہاری ضرورت پوری ہو. بالکل اسی طرح یوں سمجھ لو کہ اگر دعوت کی ذمہ داری پوری نہ کی تو دین نہ آئے گا. اگر دعوت کی ذمہ داری پوری نہیں کی تو دین نہ آئے گا. دین آئے گا دعوت کی ذمہ داری کے پورا کرنے سے. جیسے ضرورت پوری ہو رہی ہے دنیا میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے سے. بظاہر جو یقین کی خرابی کی وجہ سے ایک بات دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ تجارت سے مسائل حل ہوں گے، تو اس طرح یہ عرض ہے کہ محنت ایک ہے، میدان اس کے 3 ہیں. اپنی ذات محنت کا میدان ہو. میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میرا ذکر، میری تلاوت، میرے اعمال صالحہ، میری تسابیح، میری قبر، میرا حشر، میری جنت، میری دوزخ میں جانوں. وہاں صاحب حمزہ علی فرماتے تھے کہ یہ محنت ہے صالحین والی. یہ محنت ہے صالحین والی. پھر ایک محنت ہے، یہ ایک میدان محنت کا کہ میں اپنی ذات سے نیک بن جاؤں، کوئی کرے یا نہ کرے. پھر ایک دوسرا میدان محنت ہے کہ دوسرا میدان محنت کیا ہے؟ کہ دوسرا میدان محنت یہ ہے کہ ایک قوم
ایک بستی، ایک علاقہ، ایک قریہ، اس زبان والے یا اس حرف پیشے والے، صرف کوئی علاقہ یا کوئی قوم سامنے ہو محنت کی محنت کے لیے، فرماتے تھے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ محنت کا میدان تو ہے لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کا میدان ہے۔ یہ میدان کس کا ہے؟ یہ میدان انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ ایک قوم، ایک قریہ، ایک بستی، ایک علاقہ، یہ محنت کا میدان بنا۔ پھر ایک تیسرا میدان محنت ہے جو سب سے کامل اور مکمل اور قیامت تک چلنے والا ہے، کامل اور مکمل ہے اور قیامت تک چلنے والا میدان ہے۔ کہ یہ میدان محنت کس کا ہے؟ کہ یہ میدان محنت سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یہ میدان محنت کامل ہے۔ اب ان پر، ان کے ساتھ اللہ کی مددیں، نصرتیں، وہ بھی انہی میدانوں کے اعتبار سے ہوں گی۔ اگر صالحین والی محنت ہے تو کرامتیں ہوں گی، اگر صالحین والی محنت ہے تو کرامتیں ہوں گی، اگر انبیاء علیہ السلام والی محنتیں ہیں تو پھر نصرت قوم تک یا بستی تک یا قریے تک یا نبی تک محدود ہوں گی۔ کہ ایک کہ قوم کو چاہے گی نبی سے کہے گی، نبی اللہ سے کہیں گے کہ موسیٰ اپنے رب سے یوں کہو، موسیٰ اپنے رب سے یوں کہو۔ جب تک نبی ہیں قوم کے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں، لیکن نبوت والی محنت امت کو اس طرح ملی کہ اس امت کا تعلق اللہ رب العزت سے براہ راست ہے۔ اس امت کا تعلق اب اللہ سے براہ راست ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کسی پر چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ آپ نے امت کو براہ راست اللہ سے جڑنے والے راستے پر ڈال دیا۔ امت کو براہ راست اللہ سے لینے والے راستے پر ڈال دیا کہ بھائی ایک نبی گئے، دوسرے آ گئے، وہ گئے، تیسرے آ گئے، قوم کو سنبھال لیا۔ لیکن جس نبی کے بعد نبی نہیں، اس امت کا کیا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دعوت والی محنت دے کر گئے ہیں، اس امت کو دعوت والی محنت دے گئے کہ اب امت، دیکھو میرے دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ کرامات ولیوں کے ساتھ اگر امت کا کوئی مسئلہ آ گیا تو یہ امت کہاں سے مسئلے کو حل کرے گی؟ کچھ جائیں گے تاجروں کے پاس، کچھ جائیں گے حکومتوں کے پاس، کچھ جائیں گے سرمایہ داروں، مالداروں کے پاس، یہاں تک کہ کچھ چلے جائیں گے اپنے یقین کی خرابی کی وجہ سے، اپنے عقائد کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کے غیر کی طرف، چاہے کوئی بھی شکل ہوگی، وہ شکل کے پاس جائیں گے کہ بھائی کوئی مجھے نقش بنا دے، اس نقش سے میرا کام ہو جائے۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام دے کر بھیجا ہے جس سے آپ نے اپنی امت کے کسی ایک فرد کو کسی کے حوالے نہیں کیا کہ آپ امت کو تاجروں کے حوالے کر گئے ہوں، یا زمینداروں کے حوالے کر گئے ہوں، یا ملازموں کے حوالے کر گئے ہوں، یا حکومتوں کے حوالے کر گئے ہوں۔ نہیں، بلکہ ایک ایک امتی کو اس محنت پر ڈال کر گئے جس سے یہ نصرت اللہ سے براہ راست لے۔ اب میدان محنت ایک قوم قریہ بنے گی تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی انبیاء علیہ السلام والی۔ لیکن ایک تیسرا محنت کا میدان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں سارے عالم کے انسانوں کو محنت کا میدان بنائیں، ایک وقت میں سارے عالم کے انسانوں کو محنت کا میدان بنائیں کہ جب یہ محنت عالمی ہوگی اور ہر امتی سارے عالم کے اعتبار سے سوچے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے نصرتیں جو آئیں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی آئیں گی۔ اب کرامتیں نہیں، اب نصرتیں آئیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، یہ آیا ہے قافلہ 300 کا، ان کو چاہیے غلہ، جاؤ ان کو کھجوریں دے دو کہ میرے پاس تو صرف اتنی کھجوریں ہیں
کہ جس سے صرف بچوں کی گرمی کے زمانے کی بچوں کی خوراک کے بقدر کہ بچوں کا کام چل سکے، صرف مہینے جو ہے